میری مڈل کلاس فیملی میں جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہوتا ہے وہ ہوتی ہے مڈل کلاس امی. مڈل کلاس امی کوئی عام امی نہیں ہوتی, یہ خاص انگریڈینٹ سے بنی ہوئی امی ہوتی ہیں, ہلکی آنچ پہ پکی ہوئی امی. مڈل کلاس امی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, جیسے پابندیاں, کسی ایک چیز پر ٹک کے نہیں رہتی مڈل کلاس امی. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو امی کہیں گی گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو ہر وقت, باہر نکلا کرو, چڑیاں دیکھو, گارڈن دیکھو, آسمان دیکھو. اگر آپ باہر نکلے ہو تو کہیں گی باہر ہی نکلے رہتے ہو ہر وقت, گھر میں بیٹھا کرو, کبھی امی کو دیکھو کبھی ابو کو دیکھو. اسی تو لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ, لڑکیوں کو ایک ہی بہانہ بنا کے دیتی رہتی ہیں امی. جب بھی لڑکیاں کہتی ہیں امی دوستوں کے ساتھ مجھے ٹور پہ جانا ہے, بیٹا شادی کے بعد جانا. امی مجھے آج سنیما جانا ہے, بیٹا شادی کے بعد جانا. امی مجھے آج سانس لینی ہے, بیٹا شادی کے بعد لینا. پابندیاں لگاتی رہتی ہیں. اچھا, امی اسکرپٹ لکھ کے دیتی رہتی ہیں آپ کو. جب مہمان آپ کے گھر آتے ہیں تو امی نے اسکرپٹ لکھی ہوتی ہے, مہمان بیٹھیں تو بیٹھنا, پہلے وہ چائے پئیں گے پھر چائے پینا, پہلے ان کو کباب اٹھانے دینا. اب ہمارے گھر آئے مہمان, ان کے لیے چائے آئی, انہوں نے چائے پی نہیں. اب ہم انہیں دیکھتے رہے, اب انکل چائے پیے پلیز, چائے پیجیے. نہیں پی, ٹھنڈی چائے ہو گئی, وہ انہوں نے نہیں پی. اب ہم بھی نہیں پی سکتے کیونکہ امی دیکھ رہی ہیں. اور امی کی خاص نگاہ ہوتی ہے, جیسے آپ ان کی اسکرپٹ سے آؤٹ ہو گئے نا تو امی خاص نگاہ سے دیکھتی ہیں. پھر یہ نگاہ ہوتی ہے, بڑے بڑے حکمران اپنا عہدہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ابو یو ٹرن لے لیتے ہیں ایسی نگاہوں پہ. بہت بڑے بڑے لوگ پگھل جاتے ہیں امی کی ایسی نگاہ پہ. بھائی آپ سے اگر کوئی عزیز چیز ہے امی کے پاس تو وہ ہے ڈنر سیٹ. آپ امی سے کہیں گے امی سیٹ کب نکلے گا, کب سیٹ ہوگا یہ ٹیبل پہ, تو امی کہیں گی بیٹا یہ خاص مہمان آئیں گے تو لگے گا. خاص مہمان نہیں آتے, وہ اتنے خاص ہوتے وہ کبھی نہیں آتے, وہ سیٹ اندر رکھا رہتا ہے. پھر وہ آپ یا تو آپ کو جہیز مل جاتا ہے یا آپ کے بہن کو جہیز مل جاتا ہے, پھر وہ بھی یہی کہتی ہے خاص مہمان آئیں گے تو نکلے گا, خاص مہمان نہیں آتے. اچھا, امی کی ایک چیز ہوتی ہے بچت. امی کو اگر 100% ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے نا کہیں سے تو اس میں بھی کوئی اور اسکیم نکال لیں گی. اچھا بات سنیے, فری تو ہے مگر اس کے ساتھ کیا یہ بھی مل جائے گا, دھنیا فری دے دو سبزی کے ساتھ. اس طرح کی امی بچت کرتی رہتی ہیں. جیسے چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑے بھائی کے چھوٹے کپڑے پہنتا ہے, بڑوں کے چھوٹے کپڑے. اگر اس سے آپ کو یہ لگے گا شاید بڑوں کی عیاشی ہو رہی ہو, تو بڑوں کی بھی عیاشی نہیں ہوتی, کیونکہ بڑوں کے لیے بھی وہ 2 سائز بڑے کپڑے لے کر آتی ہے تاکہ لمبا چلے. اچھا, وہ چھوٹے کپڑے جو بڑا نے پہنا پھر چھوٹے نے پہنا, اب وہ چھوٹا پہن کر ایسا نہیں کپڑا ضائع ہو جائے گا, اس سے پہلے بنے گی لنگوٹ, پھر لنگوٹ بھی فارغ ہو جائے گی تو بنے گا کچن کا کپڑا, کچن کا کپڑا بھی فارغ ہو جائے تو وہ گاڑی دھونے کا کپڑا بنے گا. آپ نے اتنا انجوائے نہیں کیا کپڑے کو جتنا کپڑے نے آپ کی پوری فیملی کو انجوائے کیا ہوا ہے. اچھا, گھر میں بہت ساری بیکار چیزیں پڑی ہوں گی, امی آپ کی پھینکتی نہیں وہ چیزیں, بیٹا کام آئیں گی. اب میرے گھر میں ایک ویل چیئر پڑی ہوئی ہے, امی سے میں نے کہا امی کیوں پڑی ہے, بیٹا رکھ دو یہ کام آئے گی. اب ہمارے گھر میں کوئی ویل چیئر استعمال کرنے والا نہیں ہے, مجھے ڈر لگتا رہتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے کہ امی کہیں اس کو کام میں لانے کے لیے میرا کام نہ نکال دیں. امی بلیک میل بہت کرتی ہیں مڈل کلاس امی, بیٹا دہی لے آؤ, امی میں یہ پڑھ کے لا رہا ہوں, کہاں ہے میرا دوپٹہ میں لے آتی ہوں. اس جملے پہ پھر آپ جاتے ہیں, بیٹا روٹیاں لے آؤ, امی میں سو رہا ہوں, کہاں ہے میرا دوپٹہ میں لے آتی ہوں. اب ایک دن امی نے صرف دوپٹہ مانگا, کہاں ہے میرا دوپٹہ, میں دہی اور انڈے لے آیا. بھائی امی کو اس دن صرف دوپٹہ ہی چاہیے. امی کی انہی مسائل سے, یہ تو مسائل ہیں امی کے, مڈل کلاس امیاں, یہ صرف کیوٹ مسئلے ہیں, مگر آفٹر آل امی تو امی ہوتی ہیں. اور اس شعر پہ میں اینڈ کروں گا امی کی تمام کلاسز اس کو ڈیٹیلز کو, کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں